अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आसान और मुख्तसर तजवीदुल कुरान कोर्स की अल्हम्दुलिल्लाह ये क्लास नंबर 21 है और आज की क्लास में जो सबक पढ़ेंगे वो मद के ताल्लुक से है। और कुरान पाक में मद दो तरह की होती है। नंबर एक, ये वाली मद, इसे आप बड़ी मद भी कह सकते हैं। नंबर दो, ये वाली मद, इसे आप छोटी मद भी कह सकते हैं। ये वाली मद यानी बड़ी मद कुरान पाक में 1400 से ज़्यादा मरतबा है और ये मद यानी छोटी मद कुरान पाक में 2000 से ज़्यादा मरतबा है। और आज की क्लास में जो सबक पढ़ेंगे वो इस मद यानी बड़ी मद के ताल्लुक से है। यहाँ पर देखिएगा लिखा है मद्दे मुत्तासिल, मद्दे मुत्तासिल, मद्दे मुत्तासिल। 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिएगा लिखा है हरूफे मद्दा के बाद, हरूफे मद्दा के बाद 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे तो मद्दे मुत्तासिल होगा, तो मद्दे मुत्तासिल होगा, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे मद्दे मुत्तासिल को, मद्दे मुत्तासिल को 6 मरतबा पढ़ेगा। अब यहाँ से पढ़ेंगे 2 या अढ़ाई अलिफ की, 2 या अढ़ाई अलिफ की, इसे भी 6 मरतबा। अब यहाँ से पढ़ेंगे मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे, मिकदार तक खींचकर पढ़ेंगे, इसे भी 6 मरतबा। यहाँ पर लिखा है हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा के बारे में आपने क्लास नंबर 5 में पढ़ा था कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये अलिफ और अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है। जब अलिफ से पहले ज़बर है तो ये अलिफ अलिफ मद्दा होगा। इसी तरह यहाँ पर वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर ये वाव, वाव के ऊपर जज्म है। जब वाव के ऊपर जज्म है तो ये वाव वाव साकिन है। वाव साकिन से पहले बा के ऊपर पेश है, लिहाजा ये जो वाव है ये वाव मद्दा है। इसी तरह यहाँ पर या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर या के ऊपर जज्म है, लिहाजा ये या साकिन है। या साकिन से पहले बा के नीचे ज़ेर है। जब या साकिन से पहले ज़ेर है तो ये या मद्दा है। तो हरूफ मद्दा के बारे में आपको मालूम हो चुका कि हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। यहाँ पर लिखा है हमज़ा। ये जो 29 हरूफ हैं, इन 29 हरूफ में से ये वाला जो हर्फ है ये हर्फ हमज़ा है और यकीनन आपको पहले भी मालूम है कि ये हमज़ा है। हरूफ मद्दा और हमज़ा के बारे में आपको मालूम हो चुका। अब इस सबक को समझेंगे कि इस सबक में बात हो क्या रही है।
تو آپ نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حروف مدہ جو 3 ہیں الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ پھر سنیے گا کہ حروف مدہ جو 3 ہیں الف، واو، یا، ان حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی لفظ میں آ جائے تو مد متصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو لفظ ہے یہ لفظ 3 حروف کے ملنے سے بنا، جیم، الف اور حمزہ۔ یہ جو الف ہے، الف سے پہلے آپ دیکھیں زبر موجود ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا۔ اسی طرح اس لفظ کو دیکھیے گا، اس لفظ میں 4 حروف ہیں، سین، یا، حمزہ، تا۔ یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر جزم ہے۔ جب یا کے اوپر جزم ہے تو یہ یا ساکن ہے۔ یا ساکن سے پہلے سین کے نیچے زیر ہے۔ جب یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے۔ یا مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہو چکا کہ یہاں پر بھی مد متصل اور یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ مد متصل کو پڑھیں گے کیسے؟ تو اس سوال کا جواب یہاں پر لکھا ہے، مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے یہ جو لفظ ہے اس میں کیونکہ مد متصل ہے اور اسے اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء، جاء۔ اس لفظ میں یہ جو آواز ہے جاء، جاء، یہ جو آواز ہے یہ آواز جتنی اس کی مقدار بن رہی ہے یہ 2 یا 2.5 الف کی مقدار بن رہی ہے، اور مد متصل کو 2 یا 2.5 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب اسی لفظ کو 3 مرتبہ میں پڑھوں گا، اس کے بعد 6 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ جیسے جاء، 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 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب اس لفظ کو پڑھیں گے، اسے 3 مرتبہ میں اور 6 مرتبہ پڑھے گا۔ جیسے سیئت، 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 6 مرتبہ پڑھے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے گا یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں یہاں پر الف اور الف سے پہلے سین کے اوپر زبر ہے۔ جب الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں موجود ہے، لہٰذا یہاں پر بھی مد متصل ہوگا، اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جیسے لِلسَّائِلِ، لِلسَّائِلِ۔ اسی طرح یہ جو لفظ ہے اس لفظ میں 4 حروف ہیں، واو، را، الف اور حمزہ۔ یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے، یہ الف مدہ ہوا۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہے، لہٰذا یہاں پر مد متصل ہوگا، اور اسے بھی 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ پورے قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے آپ جہاں پر بھی دیکھیں کہ حروف مدہ میں سے کسی بھی حرف مدہ کے اوپر یہ والی علامت، یہ جو بڑی مد ہے، اگر یہ بڑی مد آ جائے اور بڑی مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو تو آپ سمجھ لیجیے گا کہ وہاں پر مد متصل ہے، اور اسے 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آج کی کلاس میں یہ جو سبق پڑھا، اس سبق کو کم از کم 25 سے 30 مرتبہ پڑھ لیجیے گا تاکہ یہ سبق بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید کلاس نمبر 22 میں اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔